علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ اسی سبق فاقہ کے روزے کا دوسری قسط سمجھ لیں ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو تمہیدی گفتگو میں نے ساری پہلی ویڈیو میں کر دی تھی، اب ہم بلا تمہید اس کو شروع کرتے ہیں۔ توجہ سے سنا کریں، جتنا سبقوں میں انٹرسٹ لیں گے اتنا سبق آپ کو اچھا یاد بھی ہو جائے گا اور ادھر سے ہی آپ کو خلاصہ بھی تیار ہو جائے گا۔ تھوڑی سی محبت اردو کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اردو آپ کو بڑی آسان لگنے لگ جائے گی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اردو از خود آسان نہیں ہے، ہم اپنی محنت سے اس کو آسان ضرور بنا سکتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اب پچھلے سبق کے ساتھ تھوڑا سا ہم ربط جو ہے وہ قائم کر لیتے ہیں۔ جو شاہ زور ہے اس کا بھانجا یعنی سلیم کا جو بھانجا ہے وہ اب اپنی کہانی ہمیں سنانے لگا ہے، جو بڑی دردناک کہانی ہے۔ آج انشاءاللہ اس کو ہم ختم کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ کہتا ہے جی، جب انگریزی توپوں نے، کرچوں اور سنگینیوں نے، چکمانہ توڑ جوڑ نے ہمارے ہاتھ سے تلوار چھین لی۔ ٹھیک ہے، اب اس کا تھوڑی سی لفظی باتیں سن لیں۔ جب انگریزی توپوں نے، توپ آپ کو پتہ ہے وہ بوم چلانے والی ایک مشین ہوتی ہے۔ کرچوں بھی مطلب ایک لمبی تلوار کو کہتے ہیں۔ سنگینیوں بھی کہتے ہیں وہ جو بندوق کے آگے وہ چھری سی لگی ہوتی ہے نا، اس کو سنگینیوں کہتے ہیں۔ اور چکمانہ توڑ جوڑ کا مطلب ہے یعنی ہیر پھیر دینا، فریب دینا، دھوکہ دینا۔ تو وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ انگریزوں نے دو طرح سے ہمارا ستیہ ناش کیا۔ ایک تو انہوں نے ہمیں لالچ دی، غداریاں کی ہم سے، ٹھیک ہے، اور فریب دیا ہمیں، اس طرح انہوں نے ہمیں توڑا۔ اور جو اس طرح نہیں ٹوٹ سکتے تھے ان کو پھر توپوں کے ساتھ، چھریوں کے ساتھ، چاقوؤں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو مارا۔ مطلب جو ان کے کام آ سکتے تھے ان سے انہوں نے کام لے لیا، اور جو ذرا اپنی اخلاقی قدریں ان کو دکھاتے تھے کہ ہم تو بڑے مطلب مسلمان ہیں، ہم دو نمبری نہیں کریں گے، ان کو پھر وہ مار دیتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس میں جملے میں پوری بات ہے۔ کہتا ہے جب انگریزی توپوں نے، کرچوں اور کرچوں یا کرچوں، یہ اس کے دو تلفظ ہیں، اور سنگینیوں نے، چکمانہ توڑ جوڑ نے ہمارے ہاتھ سے تلوار چھین لی، تاج سر سے اتار لیا، تخت پر قبضہ کر لیا، شہر میں آتش ناک گولیوں کا می برس چکا۔ ٹھیک ہے، مطلب آتش ناک گولیاں، وہی مطلب آگ والی گولیاں، آگ لگا دی گئی، گولیاں ماری گئی۔ ٹھیک ہے، یعنی گولیوں سے چھلنی کر دیا مسلمانوں کو۔ 7 پردوں میں رہنے والیاں بے چادر ہو کر بازار میں اپنے وارثوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں کو دیکھنے نکل آئی۔ تھوڑا سا آپ امیج بنائیں کہ جب تقسیم ہوئی تھی اور یہاں پر جب ہجرت ہوئی، انگریز آ گئے، تو کیا کیا اس وقت حالات لوگوں کو دیکھنے پڑے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، تو یہ حالات ہو گئے کہ وہ عورتیں جو کبھی بغیر پردے کے باہر نکلی تھی، وہ بھی اپنے بھائیوں، شوہروں، باپ، بیٹوں کی لاشیں جو باہر تڑپ رہی تھی، جن کو انگریزوں نے چھریوں کے ساتھ یا گولیوں کے ساتھ مارا تھا، وہ بھی ان کو دیکھنے کے لیے باہر آ گئی۔ چھوٹے یعنی بچے، چھوٹے بن باپ کے بچے ابا ابا پکارتے ہوئے بے یار و مددگار پھرنے لگے۔ حضور ذل سبحانی سے مراد ہے بہادر شاہ ظفر بادشاہ۔ حضور ذل سبحانی جن پر ہم سب کا سہارا تھا، قلعہ چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ اس وقت میں نے بھی اپنی بوڑھی والدہ، کم سن بہن اور حاملہ بیوی کو ساتھ لے کر اور اجڑے قافلے کا سالار بن کر گھر سے کوچ کیا۔ ٹھیک ہے جی، حاملہ بیوی یعنی حاملہ اس عورت کو کہتے ہیں جو پیراگنٹ ہوتی ہے۔ ہم لوگ 2 رتھوں میں سوار ہوئے۔ رتھ ایک یعنی تانگا نما ایک سواری ہوتی ہے جس کے مطلب آگے جانور اور پیچھے 2 ٹائر لگے ہوتے ہیں۔ ہم 2 رتھوں میں سوار تھے، سیدھے غازی آباد کا رخ کیا، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ رستہ انگریزی لشکر کی جولان گاہ بنا ہوا ہے۔ جولان گاہ کہتے ہیں یعنی ایسی جگہ جہاں پر ایسا میدان جہاں پر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ یعنی انگریزی لشکر کی جولان گاہ بنا، مطلب وہاں پر انگریزی جو فوجی ہیں وہ اپنے گھوڑوں سمیت وہاں پہ کھڑے ہیں۔ اس لیے شاہ درہ یہ پاکستان والا نہیں ہے بلکہ یہ انڈیا کے اندر مطلب ایک جگہ پر ہے، مطلب یہ شاہ درہ پاکستان والا نہیں، یہ انڈیا والا ہے۔ اس لیے شاہ درہ سے واپس ہو کر قطب صاحب، یہ بھی وہاں پہ ایک جگہ کا نام ہے، چلے اور وہاں پہنچ کر رات کو آرام کیا۔
اچھا جی، اس لیے شاہدرہ سے واپس ہو کر کتب صاحب یہ اصل میں ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں، جن کا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا مزار ہے وہاں پر، تو ان کی بس نسبت سے ہی اس جگہ کو جو ہے وہ کتب صاحب کہتے ہیں۔ اچھا جی، اس لیے شاہدرہ سے واپس ہو کر کتب صاحب چلے اور وہاں پہنچ کر رات کو آرام کیا۔ اس کے بعد صبح آگے روانہ ہوئے چھتر پور کے قریب، یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، چھتر پور کے قریب گوجروں نے حملہ کیا۔ گوجروں جو ہے یہ اسی طرح مطلب ایک قوم کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ چھتر پور کے قریب گوجروں نے حملہ کیا اور سب سامان لوٹ لیا، مگر اتنی مہربانی کی کہ ہم کو زندہ چھوڑ دیا۔ وہ لکو دک جنگل، ٹھیک ہے جی، لکو دک جنگل، یہ کہتے ہیں جی جہاں یعنی ایسی جگہ جہاں پر پانی اور سبزہ وغیرہ نہ ہو، بس یعنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی شاید جہاں پر نہ ہو، اس کو لک و دک میدان کہتے ہیں۔ جیسے صحرا ہوتا ہے نا، تو وہاں پر کوئی شے کھانے پینے کی نہیں ہوتی، سبزہ نہیں ہوتا، سایہ نہیں ہوتا، کوئی چشمہ پانی نہیں ہوتا، اس کو لک و دک کہتے ہیں۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ مجھے دو چیزیں اکٹھی ساتھ چلانی پڑ رہی ہیں، ایک میں آپ کو کہانی پڑھا رہا ہوں اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں الفاظ جو ہیں وہ ڈیفائن کرنے ضروری ہیں، اس لیے آپ کو تھوڑی سی محنت جو ہے وہ میرے ساتھ کرنی پڑے گی۔ کہتے ہیں جی، وہ لکو دک جنگل، تین عورتوں کا ساتھ اور عورتیں بھی کیسی، ایک بڑھاپے سے لاچار، دو قدم چلنا دو بھر کا مطلب مشکل، یعنی میرے ساتھ تین عورتیں ہیں، ایک بوڑھی ہے یعنی ماں، ٹھیک ہے، وہ دو قدم بھی صحیح طرح نہیں چل سکتی، دوسری بیمار اور حاملہ، اور اس کی جو بیوی ہے وہ حاملہ بھی ہے اور ساتھ بیمار بھی ہے، تیسری 10 برس کی نادان لڑکی۔ اب یہ تین عورتیں جو اس کے ساتھ ہیں اور ایک وہ خود اکیلا مرد ہے۔ عورتیں روتی تھیں اور بین کر کر کے روتی تھیں۔ بین کرنے کا مطلب ہوتا ہے واویلا کرنا، اونچی اونچی آوازیں نکال کے رونا، چیخ کے رونا اس کو، اور پھر اپنی ماضی کے قصے ساتھ پڑھنا، اس کو بین کرنا کہتے ہیں۔ جیسے آپ گاؤں وغیرہ میں جائیں نا، تو وہاں پہ عورتیں جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کے اوپر وہ بین کر رہی ہوتی ہیں، وہ ساتھ ساتھ رو بھی رہی ہوتی ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ وہ، تو یہ بہرحال اسلام میں جائز نہیں ہے۔ بہرحال عورتیں روتی تھی اور بین کر کر کے روتی تھی، میرا کلیجہ ان کے بین سے پھٹا جاتا تھا۔ والدہ کہتی تھی، الہی ہم کہاں جائیں، کس کا سہارا ڈھونڈیں، ہمارا تاج و تخت تو لٹ گیا، تو ٹوٹا بوریا کہتے ہیں یعنی کھجور کے پتوں کا یعنی ایک بستر، اس کو ٹوٹا بوریا کہتے ہیں۔ تو ہمارا تاج و تخت لٹ گیا تو ٹوٹا بوریا اور امن کی جگہ تو دے، مطلب ٹھیک ہے کہ ہمیں ہمارے شہر سے نکلنا پڑ گیا، سب کچھ لٹ گیا، لیکن یا اللہ تو ہمیں کم از کم کچھ رہنے کو تو کچھ دے۔ اس بیمار پیٹ والی کو کہاں لے کر بیٹھوں، اس معصوم بچی کو کس کے حوالے کروں، جنگل کے درخت بھی ہمارے دشمن ہیں۔ جنگل کے درخت دشمن کا مطلب کیا ہے کہ نہ مطلب اول تو یہ کہ درخت ہی نہیں ہے، یا اگر ہیں تو پھر ان پر سایہ نہیں ہے یا پھل فروٹ نہیں ہے، مطلب ہم اس حوالے سے بھی ہم بھوکے ہیں۔ کہیں سایہ نظر نہیں آتا، بہن کی یہ کیفیت تھی کہ وہ سہمی ہوئی کھڑی تھی اور ہم سب کا منہ تکتی تھی۔ مجھ کو اس کی معصومانہ بے کسی پر بڑا ترس آتا تھا، آخر مجبوراً میں نے عورتوں کو دلاسا دیا اور آگے چلنے کی ہمت بندھائی۔ گاؤں سامنے نظر آتا تھا، غریب عورتوں نے چلنا شروع کیا، والدہ صاحبہ قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتی تھیں اور سر پکڑ کر بیٹھ جاتی تھیں، اور جب وہ یہ کہتیں، تقدیر ان کو ٹھوکریں کھلواتی ہے جو تاجوروں کے ٹھوکریں مارتے ہیں، مطلب کیا کہ اچھے وقتوں میں جب آپ نے غرور و تکبر کی زندگیاں گزاری ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے بھی پھر ان لوگوں کے اوپر آزمائش بھی سخت دیتا ہے، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے مقام پہ اس نے رکھا ہوا ہے تو پھر عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ قسمت نے ان کو بے بس کر دیا جو بے کسوں کے کام آتے تھے، یعنی وہ بے بس ہو چکے ہیں، یعنی وہ لوگ جو کبھی بادشاہ ہوا کرتے تھے، وہ بڑے بڑے رئیس گھرانوں کے بندے ہوتے تھے، آج قسمت نے ان کو بے کس کر دیا ہے۔ بے کس کا مطلب ہوتا ہے جس کا کوئی بھی نہ ہو۔ اب وہ کہتی ہے، وہ عورتیں کہتی ہیں، وہ یہ مطلب روتے روتے یہ چیزیں بول رہی تھی، اور وہ کیا کہہ رہی تھی، ہم چنگیز کی نسل ہیں، ٹھیک ہے نا، چنگیز خان بھی مطلب انہی سے نکلا ہے، ہم چنگیز کی نسل ہیں جس کی تلوار سے زمین کانپتی تھی، ٹھیک ہے۔ جو چنگیز تھا یہ مطلب اسے کیا کہتے ہیں، منگولوں کی نسل میں سے یہ تھا۔ جیسے آج کل آپ نے ایک ڈرامہ بھی دیکھا ہوگا ارطغرل غازی، تو اس کے اندر بھی ان کا ذکر آتا ہے۔
تو یہ منگول کی نسل میں سے تھا۔ وہ کہتے ہیں جی ہم چنگیز کی نسل ہیں جس کی تلوار سے زمین کانپتی تھی، مطلب ایک ٹائم ہمارا یہ تھا۔ ہم تیمور کی اولاد ہیں، تیمور بھی مغلیہ بادشاہ کا مطلب بڑا سپہ سالار اور یہ وہ سارا کچھ، جو ملکوں کا اور شہر یاروں کا شاہ تھا، مطلب اتنے اتنے ملک اور اتنے اتنے شہر اس نے آباد کر رکھے تھے اور ان کے اوپر مطلب اس نے قبضہ بھی کیا ہوا تھا، ان کا مالک تھا وہ۔ ہم شاہ جہاں کے گھر والے ہیں، مطلب ہمارا یہ سٹیٹس تھا، ہم ہماری اتنی نسبتیں ہیں، ہم کیا کیا لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے تھے۔ جس نے ایک مطلب اب وہ شاہ جہان کی امیری بتا رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک طرف اس نے بہادری بتائی، پھر وہ اب شاہ جہان کی امیری کو واضح کرتی ہوئی رو بھی رہی ہے اور یہ باتیں کر رہی ہے کہ ہم شاہ جہاں کے گھر والے ہیں جس نے ایک قبر پر جواہر نگار بہار دکھا دی، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد شاہ جہاں کی بیگم ملکہ ممتاز کی قبر ہے، مطلب ملکہ ممتاز کی قبر اس نے بڑی اعلیٰ بنوائی تھی، اس کے اوپر جو مقبرہ تھا وہ بڑا اس نے عالی شان بنوایا تھا، ٹھیک ہے۔ آج ہمیں روٹی کھانے کو نہیں ملتی، اور ایک وقت تھا کہ ہمارے باپ داداؤں نے اپنی بیویوں کے لیے بیویوں کی جب ان کی بیویاں مر گئی تو انہوں نے جناب قبروں کے اوپر اتنا پیسہ لگا دیا، اور آج ہمارے پاس پھوٹی کوڑی ہے وہ خود کھانے کو نہیں ہے، اور دنیا میں بے نظیر مسجد دہلی کے اندر بنوا دی، پھر انہوں نے بڑی مسجد بنوائی تھی، اس کے اوپر بڑا پیسہ لگایا، مطلب ہم اتنے امیر تھے، ہمیں جو ہندوستان کے شہنشاہ کے کنبہ میں تھے، یعنی ہم اتنے امیر تھے کہ ہم شہنشاہوں کا گھرانہ سمجھے جاتے تھے اور جانے جاتے تھے، ہم عزت والے تھے، زمین میں ہمیں کیوں ٹھکانہ نہیں ملتا، وہ کیوں سرکشی کرتی ہے، یعنی زمین ہمارے کیوں خلاف ہوئی پڑی ہے، آج ہم پر مصیبت ہے، آج ہم پر آسمان روتا ہے تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ القصہ بہزار دقت، القصہ کا مطلب ہوتا ہے القصہ مختصر، ٹھیک ہے، قصہ مختصر بہزار دقت و دشواری، یعنی بڑی مشکل سے، بہزار دقت و دشواری، بڑی مشکل سے گرتے پڑتے گاؤں میں پہنچے۔ یہ گاؤں مسلمان میواتیوں کا تھا، ٹھیک ہے۔ میواتی ایک قوم ہے، کہا جاتا ہے کہ جی یہ برے صغیر کے اندر سب سے پہلے جس قوم نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تھا وہ میواتی ہی تھے۔ اچھا جی، انہوں نے مطلب یہ بھی قوم ہے، انہوں نے ہماری خاطر کی یعنی مہمان نوازی کی، اور اپنی چوپاڑ میں ہمیں، چوپاڑ کہتے ہیں بیٹھک کو، ڈرائنگ روم کو، ہمیں ٹھہرا دیا۔ کچھ روز تو ان مسلمان گنواروں نے، مطلب وہ بیچارے مسلمان تو تھے لیکن ان پڑھ تھے، ٹھیک ہے، تو کہتا ہے کچھ لوگ تو ان مسلمان گنواروں نے ہمارے کھانے پینے کی خبر رکھی اور چوپاڑ میں ہم کو ٹھہرائے رکھا، لیکن کب تک یہ بار اٹھا سکتے، بار کا مطلب ہوتا ہے وزن، ذمہ داری، کب تک یہ بار اٹھا سکتے تھے، اکتا گئے اور ایک دن مجھ سے کہنے لگے میاں جی چوپاڑ میں ایک بارات آنے والی ہے تو دوسرے چھپر میں چلا جا اور رات دن ٹھالی کا مطلب ہوتا ہے بیکار بیٹھے کیا کرے ہے، مطلب وہ اس کو اپنی زبان میں کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں پر بارات آنے والی ہے تو اس بیٹھک میں ہم نے بارات کو بٹھانا ہے تو آپ کہیں اور چلے جائیں، اور تم کیا سارا دن ایسے ویلے بیٹھے رہتے ہو، کام بھی نہیں کرتے، بیکار بیٹھے رہتے ہو، کچھ کام کیوں نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے، یعنی جس کی بیٹھک ہے نا وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تم کچھ کام کیوں نہیں کرتا۔ میں نے کہا بھائی جہاں تم کہو گے وہیں جا پڑیں گے، مطلب جہاں تم کہو گے ہم وہاں چلے جائیں گے، ہمیں چوپاڑ میں رہنے کی ہوس نہیں ہے، ہمیں یہاں پہ رہنے کی کوئی لالچ نہیں ہے، جب فلک نے عالی شان محل چھین لیے تو اس کچے مکان پر ہم کیا ضد کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھو اتنے بڑے محلوں سے نکال کے اس چوپاڑ میں بھیج دیا ہے، اب یہاں سے نکال کے کہیں اور بھیج دو تو ہمیں کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے، ہم پہلے اتنی مصیبت زدہ ہیں تو کوئی بات نہیں۔ اور رہی کام کرنے کی بات، سو میرا جی تو خود گھبراتا ہے، خالی بیٹھے بیٹھے طبیعت اکتا جاتی ہے، مجھ کو کوئی کام بتاؤ، ہو سکے تو آنکھوں سے کروں گا، مطلب جی بھر کے شوق کے ساتھ محنت کے ساتھ کروں گا۔ اچھا جی، ان کا چودھری بولا ہم نے کہ بیرا، مطلب یہ اپنی وہ اس اپنی یعنی زبان کے اس لہجے اور ایکسنٹ میں بول رہا ہے، اس کا مطلب کہ بیرا کا مطلب ہے ہمیں کیا خبر کہ تم یعنی کیا کام کر سکے ہو، ٹھیک ہے، مطلب ہمیں کیا پتا کہ تم کیا کر سکتے ہو۔ میں نے جواب دیا میں سپاہی زیادہ ہوں۔ تیغ و تفنگ کا مطلب ہوتا ہے بندوق، اور تیغ کا مطلب ہوتا ہے تلوار، چلانا میرا ہنر ہے، یعنی تلوار اور بندوق چلانا میرا ہنر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں جانتا۔ گوار ہنس کر کہنے لگے یہ نہ بابا، یہاں تو ہل چلانا ہوگا، گھاس کھودنی پڑے گی، ہم نے تلوار کے ہنر
ہم نے تلوار کے ہنر کیا کرنے ہیں، مطلب ہمیں کیا ضرورت تمہاری تلوار سے، ہم نے یہاں پہ کون سا کوئی مطلب جنگیں کروانی تم سے۔ گوار کے اس جواب سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جواب دیا، بھائیو مجھ کو تو ہل چلانا اور گھاس کھودنی نہیں آتی۔ مجھ کو روتا دیکھ کر گواروں کو رحم آ گیا اور بولے، اچھا تو ہمارے کھیت کی رکھوالی کیا کر اور تیری عورتیں ہمارے گاؤں کے کپڑے سی دیا کریں، فصل پر تجھ کو اناج دے دیا کریں گے جو تجھ کو برس دن کو کافی ہوگا۔ برس دن کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک سال تقریباً تمہارا گزر جائے گا۔ فصل جب ہوگی ہماری تو پھر جو اس میں سے جو گندم نکلے گی، دانے نکلیں گے، تو ہم تمہیں اتنی بوریاں دانے دے دیں گے کہ تمہارا پورا سال جو ہے نا بڑا آسانی سے گزر جائے گا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ میں سارا دن کھیت پر جانور اڑایا کرتا تھا اور گھر میں عورتیں کپڑے سیتی تھیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بھادوں کا مہینہ، بھادوں ساون کے بعد بھادوں کا مہینہ آتا ہے جس میں بڑی بارشیں ہوتی ہیں، جو آج کل بھی آلموسٹ چل رہا ہے۔ جیسے آج 30 جون ہے، 30 جون 2025 ہے، تو یہ تقریباً ساون کا مہینہ 10-15 دنوں کے بعد شروع ہونے والا ہے، اور ساون کے بعد بھادوں کا مہینہ آتا ہے۔ یہ ہمارے مطلب موسمی مہینے ہیں۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بھادوں کا مہینہ آیا اور گاؤں میں سب کو بخار آنے لگا۔ میری اہلیہ اور بہن کو بھی بخار نے آن دبایا۔ وہ گاؤں وہاں دوا اور حکیم کا کیا ذکر، خود لوٹ پوٹ کر اچھے ہو جاتے تھے۔ مطلب وہ کہہ رہا ہے وہ گاؤں میں نا جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو ادھر کوئی ڈاکٹر حکیم کچھ بھی نہیں، کوئی دوائی شوائی کچھ بھی نہیں ہوتی تھی، لوگ خود ہی بستر پر دائیں بائیں گھوم پھر کے پھر خود ہی ٹھیک ہو جاتے تھے، مگر ہم کو دواؤں کی عادت تھی۔ سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ اسی حالت میں ایک دن اس زور کی بارش ہوئی کہ جنگل کا نالا چڑھ آیا اور گاؤں میں کمر کمر پانی ہو گیا۔ گاؤں والے تو اس کے عادی تھے، لیکن ہماری حالت اس طوفان کے سبب مرنے سے بدتر ہو گئی تھی۔ مطلب جن کے ہاں سیلاب آتے رہتے ہیں ان کو تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن یہ بیچارے نئے تھے اور محلوں میں رہنے والے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ چونکہ پانی ایک دفعہ ہی رات کے وقت گھس آیا تھا، اس لیے ہماری عورتوں کی چارپائیاں بالکل ہی غرقِ آب ہو گئی تھی، یعنی پانی میں ڈوب گئی تھی، اور عورتیں چیخیں مارنے لگیں۔ آخر بڑی مشکل سے چھپر کی بلیوں میں 2 چارپائیاں اڑا کر عورتوں کو ان پر بٹھایا۔ مطلب اوپر جو چھپر بنا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی لکڑیاں ہوں گی، تو لکڑیوں کے ساتھ کسی طریقے سے انہوں نے چارپائیوں کو اٹکایا اور اس کے اوپر عورتوں کو بٹھا دیا۔ پانی گھنٹہ بھر میں اتر گیا، مگر غضب یہ ہوا، مطلب پانی تو کچھ دیر میں 1-1.5 گھنٹے میں اتر گیا، مگر غضب یہ ہوا کہ کھانے کا اناج اور اوڑھنے بچھانے کے کپڑے تر کر گیا، مطلب سارے گیلے ہو گئے۔ پچھلی رات میری بیوی کے درد ذیل شروع ہوا اور ساتھ ہی جاڑے سے بخار بھی لایا۔ مطلب درد ذیل شروع ہوا، اس کا مطلب اس کی اولاد ہونے کا ٹائم ہو گیا۔ اس وقت کی پریشانی بس بیان کرنے کے قابل نہیں۔ اندھیرا گپ، می کی جھڑی کا مطلب ہوتا ہے مسلسل بارش ہو رہی ہے، ایک اندھیرا ہے، پھر می کی جھڑی ہے، کپڑے سب گیلے، آگ کا سامان ناممکن۔ حیران تھے، الہی کیا انتظام کیا جائے۔ درد بڑھنا شروع ہوا اور مریضہ کی حالت نہایت ابتر ہو گئی، اس کو پین زیادہ ہونے لگی، اس کی حالت بڑی بری ہو گئی، یہاں تک کہ وہ تڑپنے لگی اور تڑپتے تڑپتے جان دے دی۔ اس کی بیوی مر گئی، بچہ پیٹ ہی میں رہ گیا، ٹھیک ہے، ابھی مطلب بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، وہ مر گیا، پھر بچہ بھی مر گیا اور بیوی بھی مر گئی۔ یہ وہ حالات ہیں جن کا سامنا ان لوگوں کو کرنا پڑا تھا جب انگریز یہاں پہ آئے تھے۔ چونکہ وہ ساری عمر ناز و نعم میں پلی تھی، ٹھیک ہے، ناز و نعمت میں پلی تھی، غدر کی مصیبتیں ہی ان کی ہلاکت کے لیے کافی تھیں۔ خیر اس وقت تو جان بچ گئی، مگر یہ بعد کا جھٹکا ایسا بڑا لگا کہ جان لے گیا۔ مطلب پہلے جو انہیں گھر چھوڑنا پڑا، پیدل سفر کرنے پڑے، بھوکا رہنا پڑا، اس میں تو وہ نہیں مری، لیکن یہ تکلیف جو ہے وہ اس کو مار گئی، بچہ بھی مر گیا اور ماں بھی مر گئی۔ صبح ہو گئی، گاؤں والوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے کفن وغیرہ منگوا دیا اور دوپہر تک یہ محتاج شہزادی گورے غریباں میں ہمیشہ کے لیے جا سوئی۔ گوری غریباں سے مراد، گور ویسے قبر کو کہتے ہیں، گوری غریباں سے مراد غریبوں کا قبرستان۔ اب ہم کو کھانے کی فکر ہوئی کیونکہ اناج سب بھیگ کر سڑ گیا تھا، گاؤں والوں سے بھی مانگتے ہوئے لحاظ آتا تھا، وہ بھی ہماری طرح اس مصیبت میں گرفتار تھے۔ تاہم بے چارے گاؤں کے چودھری کو خود ہی خیال ہوا اور اس نے کتب صاحب سے 1 روپے کا آٹا منگوا دیا۔ وہ آٹا نصف کے قریب خرچ ہوگا کہ رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا۔ والدہ صاحبہ کا دل بہت نازک تھا، وہ ہر وقت گزشتہ زمانے کو یاد کیا کرتی تھی۔ رمضان کا چاند دیکھ کر انہوں نے ایک
ٹھنڈا سانس بھرا اور چپ ہو گئیں۔ میں سمجھ گیا کہ ان کو پچھلا زمانہ یاد آ رہا ہے۔ تسلی کی باتیں کرنے لگا جس سے ان کو کچھ ڈھارس ہو گئی۔ ڈھارس کا مطلب ہوتا ہے تسلی ہو گئے۔ 4-5 دن تو آرام سے گزر گئے، مگر جب آٹا ختم ہو چکا تو بڑی مشکل درپیش ہوئی۔ سوال کرتے ہوئے شرم آتی تھی اور پاس ایک کوڑی نہ تھی، مطلب ایک پیسہ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ شام کو پانی سے روزہ کھولا، بھوک کے مارے کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ والدہ صاحبہ کی عادت تھی کہ اس قسم کی تکلیف کے وقت بیان کر کے بہت رویا کرتی تھی۔ والدہ صاحبہ کی عادت تھی کہ اس قسم کی تکلیف کے وقت بیان کر کے بہت رویا کرتی تھی، مگر آج بڑے اطمینان سے خاموش تھی۔ ان کی خاموشی و اطمینان سے میرے دل کو بھی سہارا ہوا، اور چھوٹی بہن کو جس کے چہرے پر بھوک کے مارے ہوائیاں اڑ رہی تھی دلاسا دینے لگا۔ وہ معصوم بھی میرے سمجھانے پر نڈھال ہو کر چارپائی پر جا پڑی اور تھوڑی دیر میں سو گئی۔ بھوک میں نیند کہاں آتی ہے، بس ایک غوطہ سا آیا، ٹھیک ہے، مطلب ایسی اونگ سی اس کو آئی۔ اس غوطے اور ناتوانی کی حالت میں سحری کا وقت ہو گیا۔ والدہ صاحبہ اٹھیں اور تہجد کی نماز کے بعد جن دردناک الفاظ میں انہوں نے دعا مانگی ان کا نقل کرنا محال ہے۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، ہم نے ایسا کیا قصور کیا ہے جس کی سزا یہ مل رہی ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہمارے گھر سے سینکڑوں محتاجوں کو کھانا ملتا تھا، اور آج ہم خود دانے دانے کو محتاج ہیں اور روزہ پر روزہ رکھ رہے ہیں۔ خداوند، اگر ہم سے قصور ہوا ہے تو اس معصوم بچی نے کیا خطا کی جس کے منہ میں کل سے ایک کھیل اڑ کر نہیں گئی، مطلب ایک دانہ بھی اڑ کر اس کے منہ میں نہیں گیا، یعنی اس نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ دوسرا دن بھی یوں ہی گزر گیا اور فاقے میں روزہ در روزہ رکھا۔ شام کے قریب چودھری کا ایک آدمی دودھ اور میٹھے چاول لایا اور بولا، آج ہمارے یہاں نیاز تھی، یعنی انہوں نے ختم کوئی پڑھایا تھا، کوئی نیاز تھی، یہ اس کا کھانا ہے، اور یہ 5 روپے زکوٰۃ کے ہیں۔ ہر سال بکریوں کی زکوٰۃ میں بکری دیا کرتے ہیں، مگر اب کہ نقد دے رہے ہیں، مطلب وہ کہتا ہے کہ ویسے تو ہم زکوٰۃ میں بکری دیتے ہیں، تو اس دفعہ چلو ہم پیسے دے رہے ہیں۔ یہ کھانا اور روپے مجھ کو ایسی نعمت معلوم ہوئے گویا بادشاہت مل گئی ہو۔ خوشی خوشی والدہ کے آگے سارا قصہ کہتا جاتا تھا اور خدا کا شکرانہ بھیجتا جاتا تھا، مگر یہ خبر نہ تھی کہ گردش فلک نے مرد کے خیال پر تو اثر ڈال دیا، لیکن عورت ذات جوں کی توں اپنی قدیمی غیرت داری پر قائم ہے۔ اس پوری لائن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ بدلا نا، تو مرد تو بھول گیا کہ یار کبھی ہم بادشاہ ہوا کرتے تھے، ہم کون سے بھلا زکوٰۃیں لیتے تھے، آج ہم زکوٰۃ کا پیسہ کھا رہے ہیں۔ تو یہ باتیں اس کے ذہن میں کو نہیں آئی، لیکن جب اس نے اپنی ماں کو جا کے کہا نا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں اور یہ نیاز کے جو ہیں وہ چاول ہیں، تو اس کی ماں کی جو غیرت تھی نا وہ جاگ اٹھی۔ اس کی غیرت بھی تھی کہ دیکھو ہم کیا لوگ ہوا کرتے تھے، اب کیا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ والدہ کا رنگ متغیر ہو گیا، یعنی چینج ہو گیا، اس کو غصہ آنے لگ گیا۔ باوجود فاقہ کی ناتوانی کے انہوں نے تیور بدل کر کہا، مطلب انہوں نے تھوڑا ان کو غصہ سا آیا، اور پھر غصے سے انہوں نے اپنا یعنی تبدیل کیا، اپنا تیور تبدیل کر کے پھر کہنے لگی کہ تف ہے تم پر، یعنی تف ہے تیری غیرت پر۔ تف کا مطلب ہوتا ہے افسوس۔ خیرات اور زکوٰۃ لے کر آیا ہے اور خوش ہوتا ہے، مطلب وہ اس کو بڑے تنزیہ کہہ رہی ہے اور غصے میں کہہ رہی ہے کہ تف ہے تیری غیرت پر، کہ افسوس ہے مجھے تمہاری غیرت پر کہ خیرات اور زکوٰۃ لے کر آیا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ ارے اس سے مر جانا بہتر تھا، اگرچہ ہم مٹ گئے مگر ہماری حرارت نہیں مٹی۔ حرارت سے مراد یہاں پر غیرت، ہم ٹھیک ہے مٹ گئے ہیں لیکن ہماری حرارت جو ابھی تک نہیں مٹی۔ میدان میں نکل کر مر جانا یا مار ڈالنا اور تلوار کے زور سے روٹی لینا ہمارا کام تھا، ہم تو اس لیول کے لوگ تھے۔ صدقہ خوری ہمارا شیوا نہیں، مطلب ہم نے کبھی صدقات خیرات جو ہے وہ نہیں کھائے۔ والدہ کی ان باتوں سے مجھے پسینہ آ گیا اور شرم کے مارے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ چاہا کہ اٹھ کر یہ چیزیں واپس کر آؤں، مگر والدہ نے روکا اور کہا، خدا ہی کو یہ منظور ہے تو ہم کیا کریں، سب کچھ سہنا ہوگا۔ یہ کہہ کر کھانا رکھ لیا اور روزہ کھولنے کے بعد ہم سب نے مل کر کھا لیا۔ 5 روپے کا آٹا منگوایا گیا جس سے رمضان خیر و خوبی سے بسر ہو گیا۔ اس کے بعد 6 مہینے
گاؤں میں رہے، پھر دہلی چلے آئے، یہاں آ کر والدہ کا انتقال ہو گیا اور بہن کی شادی کر دی۔ انگریزی سرکار نے میری بھی 5 روپے ماہوار پینشن مقرر کر دی، جس پر آج کل زندگی کا انحصار ہے۔ بیگمات کے آنسو۔ یہ پورا سبق اس موضوع پر تھا کہ ان لوگوں کی زندگیاں کیسی تھی جو پہلے امیر تھے، امیرانہ زندگی گزاری، اور بعد میں جب انگریز آ گیا تو کس طرح انہوں نے ان کو گھروں سے بے گھر کر دیا اور بادشاہوں کو قتل کر دیا، تو پھر ان کی زندگی کیسے تھی۔ ٹھیک ہے جی، اب جلدی سے اس کی مشق بھی حل کر لیتے ہیں۔ مشق میں صرف ہم ایم سی کیوز کریں گے کیونکہ باقی چیزوں کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ اچھا جی، اب میں جلدی سے اس کے سوالات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ویسے غالب گمان یہی ہے کہ یہ سوالات پیپر میں نہیں آئیں گے کیونکہ فرسٹ ایئر میں سوالات نہیں آتے۔ بہرحال، جب دہلی زندہ تھی سے کیا مراد ہے، تو اس کا جواب سن لیں کہ جب تک انگریز نے اس پر قبضہ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو اپنے ظلم کا نشانہ نہیں بنایا تھا، اور جب دلی پر مسلمان راج کیا کرتے تھے، تو اس وقت تو اس ساری بات کا مطلب کیا ہے کہ دلی جب زندہ تھی، تو دلی زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان راج کرتے تھے اس کے اوپر۔ دوسرا سوال ہے جی، خیر باشد مزاج عالی مقدر پاتا ہوں، اس جملے کی وضاحت کریں۔ یہ ساری وہی آپ نے تھوڑی سی سٹوری سنانی ہے کہ مرزا سلیم کو ان کی والدہ نے بلایا، واپس آئے تو پریشان تھے، تو ان کے ایک دوست نے پوچھا کہ خیر ہے، میں آپ کو بڑا پریشان دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے جو پوری بات کی تھی کہ مجھے گانے سے منع کر دیا، تو یہ اس کا پراپرلی جواب بن جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی مرزا، اب آپ کو تھوڑا سا اتنا لائک فائک بھی ہونا چاہیے کہ ہم اگر آدھی بات کریں تو اگلی پوری بات آپ کو خود سمجھ آنی چاہیے۔ مرزا سلیم بہادر کون تھے؟ جی، مرزا سلیم بہادر آخری مغل بادشاہ یعنی ابو ظفر بہادر شاہ ظفر کے بھائی تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جامع مسجد میں مرزا صاحب نے کیا منظر دیکھا تھا، وہ منظر بھی آپ پراپرلی بتا سکتے ہیں کہ وہاں کیا عجب منظر تھا۔ جگہ جگہ حلقے بنائے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی قرآن پاک پڑھ رہا تھا، کوئی تلاوت کر رہا تھا، حفاظ کرام اپنا قرآن سنا رہے تھے، اور عالم دین شرعی مسائل بیان کر رہے تھے۔ یہ ساری بات آپ نے اس کی جواب دے دینی ہے۔ مرزا صاحب روزانہ مسجد کیوں آنے لگے؟ کیونکہ مرزا صاحب کو اس مسجد کا جو ماحول ہے وہ بہت اچھا لگا، اس لیے وہ روزانہ مسجد میں آتے تھے۔ مرزا شاہ زور کی والدہ کس بات پر ناراض ہوئیں اور انہوں نے کیا کہا؟ یہ آپ نے بالکل ابھی جو آخری پیرا پڑھا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم بے شک غریب ہو گئے لیکن ہماری غیرت نہیں مری، تمہیں شرم آنی چاہیے تھی یہ پیسے اور سارا کچھ لیتے ہوئے کہ ہم کبھی کیا تھے اور آج کیا ہو گئے۔ تو یہ جو آخری پیرا ابھی ہم نے پڑھا تھا یہ سارا اس کا جواب بن جائے گا۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ زیادہ اہم جو ہے آپ کے ایم سی کیوز ہی ہیں، ہم ایم سی کیوز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا لیکچر یہ ختم ہوگا۔ جی، سبق فاقہ میں روزہ خواجہ حسن نظامی کی تصنیف سے ماخوذ ہے، کون سی جی؟ بیگمات کے آنسو۔ سبق فاقہ میں روزہ اصناف ادب کے لحاظ سے کیا ہے؟ یہ جی ہے جی افسانہ۔ مرزا شاہ زور رشتے میں ابو ظفر کے کیا لگتے تھے جی؟ بھانجے۔ اور متن کے مطابق جامع مسجد دہلی بنوائی تھی شاہ جہان نے، اور قلعہ چھوڑتے وقت مرزا شاہ زور کے ساتھ تھیں کون؟ اس کی والدہ، بہن اور بیوی، ٹھیک ہے، یعنی ماں، بہن اور بیوی۔ چلے جی، ہمارا یہ ختم ہو گیا، اور دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور بھی توفیق دے کہ میں آگے اس سلسلے کو ایسے چلاتا رہوں، اور آپ بچوں نے مجھے ضرور فیڈ بیک دینا ہے، آپ کا فیڈ بیک جو ہے مجھے موٹیویٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔